الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تعالی نے گواہی دی بے شک کوئی معبود نہیں مگر وہ، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے عدل و انصاف کے ساتھ تدبیر کرنے والے، نہیں کوئی معبود مگر وہ سب پر غالب اور غائب درجہ حکمت والے۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ سے توحید کے سلسلہ میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیر کوشش کا آغاز کیا گیا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ توحید وہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن کی گواہی کائنات میں سب سے بڑی گواہی ہے، انہوں نے خود انسانیت پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں کسی کی پرواہ نہیں، کوئی مانے نہ مانے، وہ جو ہیں سو ہیں، سب کے ماننے سے ان کی عظمت میں رائی برابر اضافہ نہیں کہ پہلے ہی ان کی عظمت لامحدود تصورات سے ماورا ہے، اور سب کے نہ ماننے سے ان کی شان و عظمت میں تنکے کے برابر کمی نہیں ہوتی۔ انسانیت، انس اور جن ثقلین پر رحمت اور شفقت فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی گواہی خود دی، اور کس نے دی؟ ان کے فرشتوں نے تنہا ان کی گواہی، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں، لیکن ان کی شفقت ہے، عنایت ہے، فرشتوں کی گواہی کا بھی ذکر فرمایا۔ اور کس نے دی؟ علم والوں نے دی۔ امام ابن قیم نے اس مقام پر بہت ہی زیادہ خوبصورت بات فرمائی۔ آئیے اس کا مفہوم میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ شاید کہ اس گواہی کی شان و عظمت، اس کا کچھ تصور، کما حق ادراک ہماری طاقت سے باہر ہے۔ شاید اس کا کچھ تصور ان کے بیان کی روشنی میں کہنے والا نہ کارا اور آپ حضرات و خواتین کر پائے۔ فرماتے ہیں سب سے جلیل القدر، سب سے بڑی عظمت والی، سب سے زیادہ عدل و انصاف والی، سب سے سچی گواہی، چار باتیں۔ کیسی گواہی؟ ہر قسم کی گواہی سے زیادہ قدر والی۔
ہر قسم کی گواہی سے زیادہ عظمت والی، ہر قسم کی گواہی سے زیادہ عدل و انصاف والی، اور تمام کائنات کی گواہیوں میں سب سے سچی گواہی، اور کس نے دی؟ سب سے بڑی عظمت و شان والے اللہ جل جلالہ نے۔ اور کس چیز کی گواہی دی؟ اس چیز کی گواہی دی جس کی قدر و منزلت کائنات کی ہر بات سے بڑی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آیت کریمہ کا نمبر اور سورت نوٹ فرما لیجیے۔ سورہ آل عمران، آیت شریفہ 18، پارہ 3۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات قاضی ابو سعود رحمہ اللہ نے اس کو اجاگر کیا۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ایک ہی جملہ، آیت کریمہ 1.5 سطر یا تھوڑی سی زیادہ، اس ایک 1.5 سطری جملہ میں اللہ پاک نے ایک ہی بات کو 2 دفعہ دہرایا۔ میں آپ دہراتے ہیں عام طور پر مٹیریل میٹر ختم ہو گیا، اب وقت کو پورا کرنے کے لیے دہراتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بات ہے؟ اللہ پاک بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ان کے متعلق کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ 1.5 سطری، پوری توجہ کیجئے، شاید میں ناکارہ، کچھ بات مکمل نہیں، میری طاقت سے ماورا ہے۔ 1.5 سطری آیت کریمہ میں ایک ہی جملہ کو 2 مرتبہ فرمایا، اور وہ کون سا جملہ ہے؟ شاہد اللہ انہ، پڑھیے، لا الہ الا ہو، اور پھر آیت کریمہ کا آخری جملہ لا الہ الا ہو، اللہ اکبر۔ قاضی ابو سعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس عقیدہ توحید کے بیان میں غور کریے۔ 1.5 سطری آیت کریمہ میں 2 دفعہ ایک ہی جملہ، اول کا آخر، الفاظ بھی وہی، سب میرے ساتھ زور سے کہو، لا الہ الا ہو۔ توحید کے حوالے سے دونوں خطبات جمعہ کی چوتھی بات، گزارش ہے پوری توجہ کیجیے، اس سے میری جو بیان میں کوتاہی ہے انشاءاللہ اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ چوتھی بات، ہمارے نبی کریم اللہ پاک ان سے ریت کے ذرات، درختوں کے پتوں، سمندروں کے پانیوں کے قطرات سے زیادہ درود و سلام فرمائے۔ ہمارے لیے ایمان کی ایک ایک شاخ کو بیان فرما دیا، کتنی شفقت ہے۔ اور محدثین پر اللہ تعالیٰ لاجواب رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس بارے میں مستقل کتابیں تصنیف فرما دی، شعب ایمان، ایمان کی شاخیں، وہ کتاب جس میں ایمان کی اول تا آخر ایک ایک شاخ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کر دیا۔ اب جو بات ہمارے موضوع کے ایمان کی شاخوں کی بات ہو، دل چاہے
کرتے ہی جائیں، لیکن اپنے آپ کو اپنے موضوع میں روکتے ہوئے ایمان کی شاخیں جتنی ہیں ان میں سے سب سے بلند و بالا شاخ کون سی ہے؟ آئیے ایمان کی شاخوں کے بیان کرنے والے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لسان نبوت سے سب سے بلند ایمان کی شاخ کا ذکر پاک سنتے ہیں۔ امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان 70 سے کچھ اوپر، بضع عربی میں 3 سے 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے، 71 سے 79 تک، ایمان کی 71 سے 79 تک یا 60 اور کچھ یعنی 61 سے 69 تک شاخیں ہیں۔ جلدی میں یہ بات میں سنتے جائیں، اس میں کوئی تردد شک والی بات نہیں ہے۔ اگر ایک قسم کی 2 شاخوں کو جوڑا جائے تو تعداد 60 سے کچھ اوپر، اور اگر ہر شاخ کو جدا جدا کیا جائے تو 70 سے کچھ اوپر۔ اب ہمارے موضوع کی بات، ان شاخوں میں سب سے بلند و بالا کون سی شاخ ہے؟ فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ سب کو میرے ساتھ زور سے، مسجد گونج جائے، خان صاحب اونچی آواز سے، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا تمام شاخوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ اپنے اپنے خیال میں جس بات کو اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ لیکن نوٹ فرما لیجئے، آئندہ انتخابات کے دن بھی آ رہے ہیں، شاید یہ سنی ہوئی بات مجھے آپ کو انتخابات میں بہت کام آئے۔ کہیں انتخابات کے زور و شور میں، خلافت راشدہ کے قیام کی کوشش میں توحید کو گول نہ کر جائیں۔ اتنی بات ہی کافی ہے، اس سے آگے میرا موضوع نہیں۔ رہا سب کافی ہے۔ ایمان کی، میرے ساتھ جواب دینا، مجھے اطمینان ہو کہ بات سمجھی گئی۔ ایمان کی سب سے بلند و بالا شاخ زور سے، اب کسی اور مقصد کے لیے اگر اس شاخ کو گول کر دیا چودھری طارق صاحب تو کوئی مقصد وہ ہے کسی کام کا؟ جب وہ نہ رہے باقی جتنے نام رکھو خاک کے برابر۔ ناموں میں کیا ہے؟ اصل توحید، اس کے بعد حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دور کرنا، یہ بھی بڑی شان والی چیز ہے، لیکن یہ کب بنے گی؟ ابھی ہم ایک مستقل نقطہ میں اس کے بارے میں کچھ اور بات سنیں گے انشاءاللہ ابھی یا بعد کے خطبات میں۔ تو فرمایا تمام شاخوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ہلکی شاخ راستے سے تکلیف کا دور کرنا، اور حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک
ہر شاخ قیمتی، لیکن توحید کے برابر کوئی شاخ، اور توحید کے بغیر کسی شاخ کی کوئی، اور یہ مستقل نقطہ ہے کہ بعد میں آئے۔ توحید کے حوالے سے دونوں خطبات کی پانچویں بات اس دنیا میں بہت ہی زیادہ شان والی، فضیلت والی، اللہ کو بہت زیادہ محبوب چیز کون ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اس کائنات میں اللہ کو نہایت ہی پیارا ہے، اور یہ مستقل کتاب ہے۔ ہمارا سبق کیا ہے؟ اللہ کے جتنے ذکر ہیں ان میں سے سب سے بڑی شان والا ذکر کیا ہے؟ سب کو لا الہ الا اللہ۔ امام ترمذی اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ذکر، صرف ذکر بڑی چیز ہے، کسی چیز کا کیا جائے جو شریعت کے مطابق اس کی بڑی شان ہے، لیکن ہر قسم کے ذکر سے سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر سید الخلق امام الانبیاء صلوات ربی وسلام علیہ کیا بیان کیا؟ سب سے بڑی فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ۔ گزشتہ صدی کے بہت بڑے محدث علامہ محمد عبد الرحمن مبارک فوری، انہوں نے اپنی عظیم کتاب تحفۃ الاحوذی میں اس ذکر کو سب سے زیادہ فضیلت والا کہنے کے 7 اسباب بیان کیے۔ آپ کی بات کا درست ہونا اسباب کا محتاج نہیں، آپ نے فرما دیا بہت کافی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے لیطمئن قلبی، کہ دل کا جو اطمینان ہے اس میں اضافہ ہو جائے، 7 اسباب جو علامہ مبارک پوری نے بیان فرمائے وہ ایک ایک کر کے میرے ساتھ سنیے۔ نمبر 1، یہ 1 2 3 میری طرف سے ہے، فضیلت والا سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے۔ کیوں؟ نمبر 1، کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے، اور توحید جیسی کوئی چیز نہیں۔ نمبر 2، چودھری نظر صاحب بات واضح ہو رہی ہے، یہ کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل، ادھر ایمان اور ادھر اس خلافت راشدہ کے دعویٰ کا کیا معنی جب توحید کو ذبح کیا؟ خلافت راشدہ کے نظام آئے گا یا کیا آئے گا؟ نمبر 3، یہ اللہ تعالی کے ساتھ دل کو سب سے زیادہ جوڑنے والی بات ہے۔ نمبر 3 پھر سنیے، شکایت ہوتی ہے دل پتھر ہے، لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر، دل کو اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہے، دل کو اللہ تعالی کے ساتھ سب سے زیادہ جوڑنے والا ہے۔ نمبر 4، غیر اللہ کی زمینی ہو آسمانی ہو، انسانی ہو غیر انسانی ہو، بری ہو بحری ہو، اوپر والے ہوں نیچے والے ہوں، کوئی ہو،
غیر اللہ کی سب سے زیادہ نفی کرنے والا ہے۔ نمبر 5، نفس کی ستھرائی کے لیے کہتے ہیں نا میرا دل پتہ نہیں کیا ہے، نیکی کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا، بدی کو چھوڑ نہیں رہا، یہ نسخہ لے جائیے۔ تزکیہ نفس میں سب سے زیادہ مؤثر نمبر 6، باطن کی صفائی میں سب سے قوی، اور نمبر 7، خیالات کو نفس کی خباثت سے سب سے زیادہ دور کرنے والا، اور 8واں سبب وہ بھی لے جائیے، شیطان کو سب سے زیادہ دور کرنے والا۔ افضل الذکر نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ چھٹی بات، عقیدہ توحید کے بارے میں اللہ کریم نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کی دعوت کا آغاز، ان سب کی دعوت کی بنیاد، ان سب کی دعوت کی اساس لا الہ الا اللہ۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں آیات اور حدیث کا ایک مبارک سیلاب ہے۔ آئیے اسی مبارک سیلاب میں اپنے باقی 3 منٹ میں کچھ لیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت شریفہ 25، 17واں پارہ، اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، حضرات و خواتین اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، اس سینٹنس میں جملے میں کتنا زور ہے، پہلے نفی پھر اس بات۔ ایک ہے زید آیا، ایک ہے کوئی نہیں آیا مگر زید، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی رب العالمین نے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یقیناً بات یہ ہے کوئی معبود نہیں مگر میں، سو تم کیا کرو؟ تم میری عبادت کرو۔ سورہ النحل 14واں پارہ آیت شریفہ 2، رب کریم نے فرمایا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ وہ کون؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتے ہیں وحی کے ساتھ، ان کے حکم سے، کس پر؟ جس پر وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور جس پر نازل کرتے ہیں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ہر وہ نبی، ہر وہ رسول جس کی طرف ہم نے وحی کی، اس کا مشن، اس کی ذمہ داری، اس کے کام کرنے کا شیڈول کیا ہے؟ لوگوں کو ڈراؤ بے شک نہیں کوئی معبود مگر میں، سو تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے توحید صحیح معنوں میں اسے ماننے اور اس کے سانچے میں اپنی پوری سرگرمیاں
اور پوری زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ توحید پر زندہ رکھے، توحید پر موت آئے اور توحید پر ہی روز محشر اٹھائے جائیں، اور توحید ہی کے ساتھ حوض کوثر پہ پہنچیں، اور توحید ہی کے ساتھ اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم ناکاروں، نالائقوں، گناہگاروں کو جنات الفردوس میں داخل فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے توحید کے سلسلہ میں 3 باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ چوتھی بات کا ذکر جاری تھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام ان کی دعوت کی اساس، بنیاد توحید تھی۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ مزید گزارشات آئندہ خطبہ جمعہ میں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنے اور سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔